ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور سید نثار احمد ابن سید ضیاء الحسن، مرحوم سید مختار احمد ابن سید ضیاء الحسن، مرحوم سید ضیافت احمد ابن سید ضیاء الحسن، مرحومہ سیدہ زینت النساء بنت سید ضمیر الحسن، مرحومہ سیدہ کنیز زہرا بنت سید ضمیر الحسن، مرحومہ سیدہ رحمت النساء بنت سید ضیاء الحسن اور تمام مومنین مومنات کی ارواح کو ایصال فرمائیں۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على نبينا حبیب قلوبنا طبیب نفوسنا شفیع ذنوبنا سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات عزیزان محترم، مجھ سے پہلے نامی گرامی اور معزز محترم علماء کرام آپ کے سامنے خطاب فرما چکے ہیں، لہذا ان علماء اور خطبہ کے درمیان اور ان کے بعد بیان کرنا مجھ جیسے ایک طالب علم کے لیے ایک مشکل امر ہے کہ جہاں آپ مسلسل سن رہے ہوں، لہذا میں یہ فکر میں تھا کہ آخر ان مجلسوں کو عنوان کیا دوں، تو میں نے ایام عزا کی مناسبت سے
اپنے عنوان کو کربلا میں سمیٹ کر رکھ دیا، اور میں نے یہ سوچا یہ آخری ایام عزا، یہ آخری دن جو گزر رہے ہیں، کیوں نہ ان آخری دنوں میں کربلا کی معنویت کو سمجھا جائے، کربلا کی تعلیمات کو جانا جائے۔ لہذا اسی لیے میں نے رسول اللہ کی مشہور اور معروف حدیث مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ جس میں پیغمبر اسلام یہ فرما رہے ہیں کہ بے شک حسین ہدایت کے چراغ ہیں اور کشتی نجات ہیں۔ توجہ کر رہے ہیں؟ اور میں نے جو روایت میں پڑھا تو مجھے ملا کہ مصباح الہدا اور سفینۃ النجات صرف اور صرف مخصوص ہے ذات امام حسین علیہ السلام سے۔ ویسے تو ہمارا ہر امام ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے، مگر یہ خصوصیت صرف امام حسین علیہ السلام کو حاصل ہے، اور پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں یعنی جتنے بھی امام ہیں ان میں سے کسی امام کے لیے اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے لیے ہے، بلکہ یہاں تک کہ روایت میں ملتا ہے کہ خدا کے یہاں عرش کے داہنی طرف بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ حسین ہدایت کے چراغ ہیں اور کشتی نجات ہیں۔ تو لہذا حسین کشتی نجات بھی ہیں اور ہدایت کا چراغ بھی ہیں۔ اب غور کریے کہ چراغ ہدایت یہ سفینہ نجات، کشتی نجات صرف اس وقت تک نہیں ہے کہ جب تک امام زندہ ہیں، باحیات ہیں، بلکہ امام کی شہادت کے بعد بھی امام حسین کی وہ ذات ہے کہ جو ہدایت کا چراغ بھی ہے اور نجات کی کشتی بھی ہے۔ لہذا یہ کیسے سمجھا جائے؟ تو اگر یہ سمجھنا ہو تو اس کو سمجھنے کے لیے بہترین مرکز ہے کربلا، کہ جہاں سے ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ حسین ہدایت کے چراغ، نجات کی کشتی ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں۔ لہذا اگر جب آپ کربلا پر غور کریں گے، کربلا کو دیکھیں گے، دیکھیں انشاءاللہ 4 دن مسلسل اسی عنوان سے گفتگو رہے گی کہ کربلا کو جب آپ دیکھیں گے تو جغرافیائی اعتبار سے جب آپ کربلا کو دیکھیں گے تو یہ زمین کا ایک خطہ ہے، اس کے علاوہ آپ کو کچھ اور نظر نہیں آئے گا۔ بظاہر اگر جغرافیائی اعتبار سے دیکھیں تو یہ اس زمین کا ایک خطہ ہے عزیزو، مگر سن 61 ہجری میں، بہت قیمتی جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، مگر جب سن 61 ہجری میں اس سرزمین پر وہ قربانی دی گئی جو قربانی بے مثال تھی، بے نظیر تھی، عدیم النظیر تھی، لاجواب تھی، ایسی قربانی نہ حسین سے پہلے کسی نے دی، نہ حسین کے بعد ایسی کوئی قربانی دے سکتا ہے۔ جب سن 61 ہجری میں اس سرزمین پر یہ قربانی دی گئی تو اس دن سے وہ کربلا کا واقعہ نہیں رہا، بلکہ واقعے کے ساتھ ساتھ کربلا ایک نظریہ بن گئی، کربلا ایک تحریک بن گئی، کربلا ایک علامت بن گئی حق اور باطل کے درمیان۔ توجہ کر رہے ہیں؟ لہذا اگر حق اور باطل کو پہچاننا ہے تو پھر کربلا کو سمجھو۔ کربلا ایک تحریک ہے، کربلا ایک نظریہ ہے عزیزو۔ تحریک
جس سے ہمیں تشویق ملے، حوصلہ ملے، جو حرکت دے، جو آگے بڑھائے۔ تحریک کا مطلب یہی ہے نا۔ آج آپ جو ہے دیکھیے، اس کو میں سمجھا دوں اپنے بھائیوں کے لیے، بزرگ تو سب جانتے ہیں، کربلا ایک تحریک ہے۔ جب آپ کوئی تحریک لے کر کے اٹھتے ہیں تو اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں مجھے بتائیے؟ اگر آپ کے پیش نظر کوئی تحریک ہو تو آپ کیا کریں گے؟ ایسے تو دیکھیے تحریک اسلامی، ہاں، تحریک دین، نہ جانے کون کون سے ادارے ہیں، لیکن حقیقت میں ان میں وہ روح نہیں ہے تحریک کی جو ہونا چاہیے۔ ہاں، تو تحریک کیا ہے؟ ہم نے کہا اگر ہم کوئی تحریک آگے بڑھانا چاہتے ہیں، لے کر چلنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ایک آفس بنایا جائے، ایک دفتر بنایا جائے، ایک مرکز بنایا جائے۔ توجہ چاہتا ہوں۔ تو ہم نے اپنی تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے، اپنی تحریک پہ کام کرنے کے لیے ایک مرکز بنایا، ایک سینٹر بنایا، ہے نا۔ تو اب آپ سے میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا سارا زور کس بات پر ہوگا؟ تحریک پر ہوگا یا آفس پر ہوگا؟ بتائیے آپ مجھے۔ اگر آپ سمجھ جائیں، بزرگوں سے میں خاص طور سے دعا چاہوں گا جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ آپ مجھے بتائیے، آپ تحریک کے لیے زیادہ کام کریں گے، تحریک پہ زیادہ زور دیں گے، یا جو آپ نے آفس بنایا ہے، جو مرکز بنایا ہے، اس کے ڈیکوریشن پہ زیادہ زور دیں گے؟ ہاں، تو ہر آدمی یہ کہے گا نہیں بھائی، ہم نے تو آفس صرف اس لیے بنایا ہے کہ یہ ایک مرکز قرار پائے کہ اگر کوئی ہماری طرف پلٹنا چاہے تو ہم نے اس لیے ایک مرکز بنا دیا ہے۔ اصل تو ہمیں کام کرنا ہے تحریک کے لیے۔ عزیزو، اسی طریقے سے کربلا بھی ایک تحریک ہے، اور کربلا کی جو سرزمین ہے وہ مرکز ہے کہ اگر بھٹک جاؤ تو یہ مرکز ہے جہاں تمہیں پلٹ کر کے آنا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ تحریک کا مطلب یہ ہے۔ لیکن ہمارے یہاں افسوس کی بات یہ ہے، تحریک کے اوپر کوئی کام نہیں ہے، ہاں، صرف ڈیکوریشن کے اوپر کام ہے، سجاوٹ کے اوپر کام ہے۔ لیکن جو کربلا ایک نظریہ بن کر کے ابھری تھی، ایک تحریک بن کر کے بلند ہوئی تھی، اس کی فکر کسی کو نہیں ہے نا۔ افسوس کا مقام تو یہی ہے نا۔ آج آپ جہاں بھی چلے جائیے، ہر جگہ یہ فکر ہے کہ علم کو کیسے ڈیکوریٹ کیا جائے، ہاں، تابوت کو کیسے کیا جائے۔ یعنی ہر سال جب محرم آنے والا ہوتا ہے، بہت معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جب محرم آنے والا ہوتا ہے تو عزاداری سے زیادہ، خطیب مجلس سے زیادہ فکر اس بات کی ہوتی ہے کہ اب کی علم کیسا بنائیں گے، تابوت کیسا تیار کریں گے، ہے نا۔ یہ ہے نا، جبکہ ہونا کیا چاہیے تھا؟ اگر کربلا ایک تحریک ہے تو تمہارے درمیان مشورہ اس بات پر ہونا چاہیے کہ اس بار خطیب کیسا بلایا جائے، اس بار ذاکر کیسا بلایا جائے کہ جو اس تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے ہماری مدد کرے، ہمارا مددگار ثابت ہو۔ تو عزیزو، آج تحریک کربلا پر، نظریہ کربلا پر کوئی کام ہمارے درمیان نہیں ہے نہیں ہے عزیزو۔ لہذا ہمیں کیا ہونا چاہیے؟ آج ہم رات و دن مجلس کرتے ہیں، یقیناً کرنا چاہیے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے، یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ لیکن کربلا کہاں ہے عزیزو؟ کربلا ایک تحریک ہے نا۔ تحریک کا مطلب کیا ہے؟ اگر سو گئے ہو تو تمہیں بیدار کرے گی کربلا، اگر ضمیر مر چکا ہے تو تمہارے ضمیر کو بیدار کرے گی کربلا، اگر تھوڑی دیر کے لیے بے ہوش ہو گئے ہو
تو ہوش میں لائے گی کربلا. لہذا کربلا جب تحریک تو اس پہ کام ہونا چاہیے. اور عزیزوں میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ کربلا کی جو سرزمین ہے وہ کیسی سرزمین ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ روز خلقت سے، پیدائش کے وقت سے کربلا کی زمین ممتاز زمین ہے. شرف و فضل کے اعتبار سے یکتا زمین ہے کہ اس کے جیسی کوئی زمین نہیں ہے. اب سنیے، ہمارے 5ویں امام نے فرمایا، دیکھیے جس منزل کی طرف آپ کو لے جانا جس منزل کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، اور اصل آپ کے ذہنوں میں اس بات کو راسخ کرنا چاہتا ہوں کہ زمین کربلا پر کربلا کے اثرات کیا ہیں. ہاں، اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا آپ. لہذا امام کیا فرما رہے ہیں؟ یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیے میرے اس جملے سے کہ کربلا پر کربلا کے اثرات. تو آپ سوچئے کہ کربلا کے اثرات کہاں کہاں تک ہونا چاہیے، کتنے پھیلے ہوئے ہونا چاہیے اس کے اثرات. لیکن ہم نے دیکھا اس کے اثرات تو ہمارے ہی درمیان محدود ہیں. تو ہم دوسروں سے کیا توقع کریں، دوسروں سے کیا امید؟ ہمارے ہاں بس احترام، چومنا چامنا، یہی سب ہے. اس کے علاوہ کربلا کا مطلب کیا؟ میں اس کا مخالف نہیں ہوں عزیزوں. احترام بھی ضروری ہے، بوسہ لینا بھی ضروری ہے، ہر چیز ضروری ہے، لیکن مقصد وہ نہیں ہے. اس کے ذریعے سے ہمیں آگے بڑھنا ہے، آگے بڑھنا ہے. آج میں اگر آپ سے سوال کروں، دیکھیے تحریک ہے نا کربلا، آج میں آپ سے سوال کروں 2 مہینہ 8 دن آپ نے مجلسیں سنی ہے، ان 2 مہینے 8 دن میں آپ کے اندر یا ہمارے اندر کوئی تبدیلی آئی؟ اپنا فیصلہ آپ کریے، میں اپنا فیصلہ کروں. کوئی بھی بتائیے. رات و دن ہم نے مجلس سنی، کچھ تو کربلا کا اثر پیدا ہوا ہمارے اندر کہ نہیں ہوا؟ یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے. ہر سال محرم یوں ہی آتا ہے اور گزر جاتا ہے، لیکن ہم جہاں ہیں وہیں ہیں. ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی، کوئی بدلاؤ نہیں آتا ہے. تو پھر کربلا کو ماننے کا فائدہ کیا ہے؟ کربلا تو ایک تحریک ہے جو لوگوں کو حرکت میں لاتی ہے، جو لوگوں کے حالات کو بدلتی ہے، جو لوگوں کو پیچھے نہیں لے جاتی، آگے لے جاتی ہے. ہم نے تو کربلا کو اس حیثیت سے جانا ہے نا. اب سنیے وہ سرزمین، امام نے کیا فرمایا کہ تمام مخلوقات کی خلقت سے پہلے مقدس، مطہر، مبارک تھی یہ سرزمین. کون سی سرزمین؟ کہا کربلا کی سرزمین. یہ مقدس، مطہر، مبارک تھی. امام فرما رہے تمام مخلوقات کے خلقت سے پہلے. یہ سرزمین کی عظمت کو سمجھیے. اور امام آگے کہتے ہیں اسی صفت سے، مقدس، مطہر، مبارک، اسی صفت سے ہمیشہ یہ سرزمین متصف رہے گی، ہمیشہ اس کی عظمت قائم رہے گی. اور اس کے بعد آگے امام فرماتے ہیں کہ جنت میں سب سے افضل زمین کربلا کی زمین کو قرار دیا جائے گا. اور کر رہے ہیں سب سے افضل زمین کربلا کی زمین. بلکہ میں نے یہاں تک پڑھا کہ قیامت جب آنے والی ہوگی تو اللہ اس زمین کو اوپر اٹھا لے گا. ہاں، اوپر اٹھا لے گا. اب یہی میں تھوڑی دیر آپ کو روکنا چاہتا ہوں. آج اگر آپ کسی سے بھی پوچھیں، امام کی یہ حدیث یاد رکھیے،
اور اسی کے پس منظر میں مجھے بات کہنا ہے. آج ہر آدمی سے پوچھیے آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں یا جہنم میں؟ کسی سے پوچھیے، نماز پڑھتا ہو یا نہ پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، تو ہر آدمی یہی کہے گا کہ جنت میں. یہ منہ اور مسور کی دال. اور جو کریں میں نے محاورے کا سہارا لیا. آپ بتائیے، ہر آدمی یہ کہے گا، اپنے اعمال پر نظر نہیں کرے گا، لیکن جنت اور جہنم کی بات چلے گی تو کہا جنت میں. کہا اچھا ٹھیک ہے، جنت میں جانا چاہتا ہے ہر آدمی. تو بھائی جتنا خواب بلند ہے اتنی ہی بلند تعبیر بھی تو ہونا چاہیے، یا نہیں ہونا چاہیے؟ ہے نا؟ تو عزیزوں، میں ایک جملہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اور وہ جملہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جنت کی تلاش میں نہ رہو، جنت کو پانے کی کوشش نہ کرو. اگر چاہتے ہو کہ جنت میں پہنچ جاؤ تو حسین کو تلاش کر لو. اس لیے کہ اگر حسین کو پا گئے، اگر حسین مل گئے، اگر حسین ہماری روح میں بس گئے، اگر حسین ہماری فکر میں بس گئے، اگر حسین ہمارے دل میں اتر گئے، تو یاد رکھیے گا جہاں حسین ہوں گے وہیں جنت ہوگی. اس لیے کہ حسین کے بغیر جنت کا کوئی تصور نہیں ہے. ہاں تو اب ضرورت کس بات کی ہے کہ جنت کو تلاش نہ کیا جائے، ہاں سردار جنت کو تلاش کیا جائے. اگر تم اس کے قدموں میں پہنچ گئے، اگر حسین کو واقعاً آپ نے درک کر لیا، پا لیا، تو سمجھ لیجیے آپ جنت میں داخل ہو گئے. اب یہاں پہ ایک حدیث میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. جو بات میں نے کہی ہے یہ میری لفاظی نہیں ہے، دلیل سنیے اس پہ. چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام. دیکھیے میں زیادہ دیر تک نہیں پڑھوں گا، جب تک آپ بیدار ہو کے سنیں گے تبھی تک پڑھوں گا. اور میری عادت بھی نہیں زیادہ پڑھنے کی. اب سنیے، ہمارے چھٹے امام کا صحابی ہے، یہ صحابی امام کے پاس آیا. دلیل دے رہا ہوں آپ کو کہ جہاں حسین وہیں جنت ہے. تو جب امام کا یہ صحابی آیا امام کے پاس، تو امام سے کہتا ہے، اے میرے سید، اے میرے سردار، اے میرے آقا، ذرا اپنے رب سے، اپنے پروردگار سے پوچھئے کہ کیا میں جنت میں جاؤں گا؟ کیا میں جنت میں داخل ہوں گا؟ اب یہ کہہ رہا ہے امام سے کہ آپ پوچھئے اپنے پروردگار سے کہ کیا میں جنت میں جاؤں گا. جب اس نے یہ کہا تو امام نے پلٹ کر کے کہا کہ یہ سوال نہ کرو کہ جنت میں جاؤں گا، سوال یہ کرو کہ میں جنت سے نکالا نہ جاؤں. اور کر رہے ہیں آپ جو جملہ میں نے کہا ہے، ہاں اس کی دلیل سنیے. سوال یہ کرو کہ جنت سے میں نکالا نہ جاؤں. جیسے ہی امام نے یہ کہا ویسے ہی وہ تعجب کے سمندر میں ڈوب گیا اور غرق ہو گیا. سوچتا رہا کہ امام نے یہ کہا، کیا کہہ دیا. جب امام نے دیکھا کہ یہ تعجب میں ڈوبا ہوا ہے تو ایک مرتبہ امام نے پلٹ کر کے ایک جملہ کہا، ہم محمد اور آل محمد کی ولایت ہی جنت ہے. امام کیا فرما رہے ہیں؟ امام فرما رہے ہیں کہ ہم محمد اور آل محمد کی ولایت ہی جنت ہے. جنت کیا ہے؟
ہماری ولایت ہے۔ تو امام نے جو کیا کہا یہ سوال نہ کرو، سوال کو پلٹ دو۔ سوال کیا کرو کہ جنت سے نکالے نا، یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ امام نے کہا کہ اگر تم ولایت کے زیر سایہ ہو تو تم یہ محسوس کرنا کہ جنت میں ہو۔ یہی ہے نا، یہی تصور ہے۔ اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی زیارت پہ جاتا ہے مرد مومن، اور جب پلٹ کر کے آ کر کے وہاں کے بارے میں بتاتا ہے تو ایک جملہ یہ بھی کہتا ہے، اور اکثر و بیشتر آپ نے سنا ہوگا، ایسا لگتا تھا کہ جیسے ہم جنت میں آ گئے، ہے نا؟ ہر ظاہر یہی کہتا ہوا نظر آیا۔ تو اگر ولایت نہیں ہے تو وہ اپنی جنت کی فکر کرے، جن کے پاس ولایت ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا امام نے جو کہا نا، سوال یہ کرو کہ وہ جنت سے نکالے نا، یہ خطرے والا پوائنٹ ہے۔ یعنی ایسے بنے رہو کہ جنت میں ڈٹے رہو۔ اور کر رہے ہیں آپ، یعنی ہماری ولایت۔ آج کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے اور سماج میں کہ ولایت کے نام پر ہی ہمارے اپنے ہی لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے نا، ولایت کے نام پہ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہماری دکھتی ہوئی رگ ہے، اور اسی پہ دشمن ہاتھ رکھتا ہے ولایت کے سلسلے میں۔ اما ولایت کا انکار کس نے کیا؟ ہمارا تو لوگوں سے اختلاف ہی ولایت کے سلسلے میں ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے وہی اختلاف ہم اپنے درمیان بھی پیدا کر لیں؟ آج ہمارے ہاں بانٹا گیا ہے لوگوں کو کہ ولایت پہ زور زور دے کر کے، اور یہ کہا جاتا ہے اللہ والی تبلیغ کروں یا ملا والی تبلیغ کروں۔ ہاں بھائی، اپنی بزم میں اپنے لوگوں کی بات کرو، غیروں کی بات کیا کر رہے ہو؟ اپنے لوگوں کی بات کرو۔ ہمارے یہاں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں جو ملا تبلیغ کرتے ہیں وہی تبلیغ ہے جو اللہ والی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے اس جملے سے مجھے ہی لگتا ہے کچھ خطرہ، اور کر رہے ہیں۔ میں زیادہ کچھ کہنا نہیں چاہتا ہوں، بس اتنا آپ یاد رکھیے کہ ولایت کا مطلب یہی ہے کہ ان کی اتباع میں رہو، ان کی پیروی میں رہو۔ ولایت کا مطلب یہ ہے۔ لہذا امام نے فرمایا، اب سنیے، یہ سرزمین ایسی سرزمین ہے کہ جہاں سے جو بھی نبی گزرا وہ کسی نہ کسی اذیت میں مبتلا ہوا، کسی نہ کسی تکلیف کا اسے سامنا کرنا پڑا۔ دیکھیے، میں کچھ بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، اس لیے میں دو چار نبیوں کا تذکرہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ وہ گئے تو وہاں پہ ہوا کیا۔ اکثر آپ مجلسوں میں سرسری طور پہ اس بات کو سن لیتے ہیں کہ نبیوں کا گزر ہوا، لیکن کون سا نبی گیا تو کیا ہوا؟ ہاں، اب سنیے، یہ وہ سرزمین جو مطہر ہے، مقدس ہے، مبارک ہے۔ ایک طرف تو اس زمین کا یہ چہرہ ہے، دوسری طرف یہ ہے کہ جو بھی نبی گزرا تو کسی نہ کسی اذیت میں مبتلا ہوا، ہے نا۔ اب سنیے، جناب آدم جب حوا کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے، تلاش کرتے کرتے صحرائے کربلا میں وارد ہوئے، اور جیسے ہی ان کا پیر امام حسین کے مقتل میں پڑا تو تاریخ نے لکھا کہ ان کے پیر میں ٹھوکر لگی اور ان کے انگوٹھے سے خون بہنے لگا۔ اور اس سے پہلے کی کیفیت جناب آدم کی یہ تھی کہ جب جناب آدم اس زمین پہ داخل ہوئے، وارد ہوئے، تو جناب آدم کے دل میں گھبراہٹ پیدا ہوئی، رنج و الم طاری ہوا۔ اس کے بعد
پیر میں ٹھوکر لگی اور انگوٹھے سے خون نکلا۔ دیکھیے کسی مقصد سے میں عرض کر رہا ہوں، اور بہت بلند مقصد آج آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ اکثر اسی بات پر ہمارے درمیان لوگوں میں اختلاف کیا جاتا ہے۔ خون جب بہا جناب آدم کے انگوٹھے سے تو ایک مرتبہ سبب پوچھا کہ پروردگار اس کا سبب کیا ہے؟ تو جبرائیل نے بتایا، اے آدم، اس سرزمین پر اللہ کہہ رہا ہے میرا منتخب بندہ اور تیرا فرزند شہید کر دیا جائے گا۔ ضبط رکھ کے سنیے جو میں عرض کر رہا ہوں، شہید کر دیا جائے گا اس سرزمین پر۔ آدم نے سنا تو آدم روئے اور امام حسین کے قاتل پر لعنت کی۔ توجہ چاہتا ہوں، آدم کربلا میں آ کر کے جو رو رہے ہیں اور جو حسین کے قاتل پہ لعنت کر رہے ہیں، آج جتنے آدمی ہیں وہ سب آدم کی اولاد ہے۔ ہر آدمی کا باپ ہے آدم۔ اے آدمیوں، آؤ کربلا میں دیکھو، تمہارا باپ میراث بانٹ رہا ہے، جو مظلوم ہے اس کے حق میں آنسو آ رہے ہیں، جو ظالم ہے اس کے حق میں لعنت آ رہی ہے۔ آؤ آدمیوں، آؤ، تمہارا باپ وراثت بانٹ رہا ہے، میراث بانٹ رہا ہے۔ ابھی میراث کو لے لو۔ اب میراث جب لے لی اپنے باپ سے، تو اب اگر آدمی ہو تو حسین پہ آنسو بہاؤ اور حسین کے قاتل پہ لعنت کرو۔ لہذا یہ آدم کے بعد سنیے عزیزوں، جناب نوح کشتی میں سوار ہے۔ یہ کشتی ادھر ادھر گھومتی گھومتی جب کربلا کی زمین پہ وارد ہوئی تو ایک موج ایسی اٹھی کہ ایسا لگتا تھا کہ کشتی ڈوب جائے گی۔ جب اس منظر کو نوح نے دیکھا تو نوح کے اوپر خوف طاری ہوا اور ایک رنج طاری ہوا۔ سبب پوچھا، آواز قدرت آئی، نوح تم اس سرزمین میں داخل ہوئے ہو کہ جہاں پر آخری رسول کا نواسہ قتل کیا جائے گا۔ نوح بھی روئے اور قاتل پر لعنت کی۔ اب جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے، وہ نوح کی کشتی جو کشتی نجات تھی، وہ بھی اگر پار لگی تو کربلا پہنچ کر، لہذا ایسی کشتی نجات حسین ہے۔ اب اس کے بعد جناب ابراہیم جب گزر رہے تھے، گھوڑے پر سوار ہیں۔ دیکھیے بزرگ سب جانتے ہیں، بچوں اور بھائیوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، گھوڑے پر سوار ہیں۔ جب کربلا سے گزر رہے تھے تو گھوڑے کا پیر زمین گیر ہوا، زمین میں الجھا۔ جناب ابراہیم گھوڑے سے زمین پر گرے، سر زمین سے ٹکرایا، خون جاری ہوا۔ ہاتھ اٹھایا، پروردگار سبب۔ جبرائیل آئے، آنے کے بعد کہا کہ یہاں پر محمد مصطفیٰ کا نور نظر، علی مرتضیٰ کا لاڈلا اس زمین پر 3 دن کا بھوکا پیاسا قتل کر دیا جائے گا، لہذا تمہارا بھی خون اسی جگہ پر جاری ہوا
کہ جس جگہ پر اس نواسے رسول کا خون گرے گا، لہذا اللہ نے چاہا کہ تمہارے خون کو اس کے خون سے ملا دے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ آج عزیزو ہم قربانی جو کرتے ہیں وہ کس کی سنت ہے؟ کہا جناب ابراہیم کی سنت ہے۔ جب وہ دن آتا ہے کہ جو قربانی کا دن ہوتا ہے، وہ تاریخ جب آتی ہے تو اس تاریخ میں ہم جانور لے جا کر کے ذبح کرتے ہیں، ہے نا۔ اب یہیں سے میں آپ کو ایک فرق بھی سمجھا دوں، جو جناب ابراہیم نے قربانی دی تھی اور جو جناب امام حسین نے قربانی دی تھی۔ اگر جناب ابراہیم کی سنت پہ انتظار پہ عمل کرنا ہے تو سال بھر انتظار، ایک تاریخ معین ہے، اس تاریخ میں جانور کو ذبح کرنا ہے۔ یہ جناب ابراہیم کی قربانی ہے، اور اس قربانی کی ایسی سنت قائم ہوئی کہ مسلمان اس پر عمل کرتا ہے۔ ہر سال خود اکیلے جانور کا اگر انتظام نہیں کر سکتا تو 2-4 لوگ حصے دار بن جاتے ہیں، مگر قربانی دینے پر اتنا زور ہے کہ 7 لوگ مل گئے، 70 لوگ مل گئے۔ اما عزیزو، یہ قربانی تو سال میں ایک بار ہے، مگر جو حسین نے قربانی دی، کربلا سے ایسی تحریک چلائی کہ حسین نے پورے سال کی پابندی کو ختم کر دیا۔ کہا اگر تمہیں قربانی دینا ہے تو اب جانور کی قربانی نہیں دی جائے گی۔ توجہ کریے گا، ہاں، وہاں تو اس قربانی میں جانور کی قربانی دی گئی، مگر جو میں نے قربانی دی ہے وہ تحریک یہ ہے کہ اب جانور ذبح نہیں کیا جائے گا، اب جانور قربان نہیں کیا جائے گا، بلکہ جس وقت تم آمادہ ہو جاؤ اس وقت قربانی دو۔ قربانی کس چیز کی دینا ہے؟ اپنی انانیت کی قربانی دینا ہے، خود غرضی کی قربانی دینا ہے، ہاں؟ یہی قربانی دینا ہے عزیزو۔ تحریک کربلا یہ ہے کہ اپنی انانیت کو قربان کر دو، خود غرضی کو ختم کر دو، لالچ کو ختم کر دو، بے لوث خدمت کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو، مطلب کی دوستی یاری نہ رکھو، بغیر فائدے کی دوستی یاری رکھو، ہاں، یہی قربانی آج ہمیں دینا ہے۔ جب تم آمادہ ہو جاؤ، جب تم تیار ہو جاؤ یہ قربانی دینے کے لیے، بس وہی وقت ہے، ہاں، مدت معین نہیں ہے، وقت نہیں ہے، دن نہیں ہے، جب اپنے آپ کو آمادہ اور تیار کر لو عزیزو، وہ قربانی دینا ہے۔ لہذا خون آدم کا بھی بہا اس لیے تاکہ اس خون کے موافق ہو جائے، ابراہیم کا خون بھی اس لیے بہا تاکہ حسین کے غم میں ابراہیم کا خون بھی شامل ہو جائے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ جناب موسیٰ بھی اس سرزمین سے گزرے اپنے وصی یوشع بن نون کے ساتھ، جب گزر رہے تھے تو جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا نالین کا، اور کانٹے پیر میں لگے، پیر زخمی ہو گئے۔ تو وہاں پر موسیٰ نے بھی پوچھا، موسیٰ کو بھی وہی جواب، روئے حسین کے غم میں، لعنت کی یزید پر، قاتل امام حسین پر۔ 3 نبیوں کا خون بہا۔ اب عزیزوں میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، بیدار ہو کر کے سن لیجئے، اگر جملہ کسی لائق ہو تو دعا دیجئے گا مجھے۔ 3 نبیوں کا خون بہا۔ آج ہم سے یہی کہا جاتا ہے کہ مولانا ہم قما کریں گے، ہم زنجیر کریں گے، ہم اپنا خون بہائیں گے، اور اتنا آمادہ اور تیار ہیں کہ اگر کوئی سمجھانا بھی چاہتا ہے کوئی بات تو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عزیزوں، ان کے سمجھانے کے لیے ایک بات عرض کر رہا ہوں، یقیناً تم خون کا پرسہ دو، اس لیے کہ آدم کا خون بھی حسین کے غم میں شریک ہوا،
ابراہیم کا غم بھی ابراہیم کا خون بھی حسین کے غم میں شریک ہوا، موسیٰ کا خون بھی حسین کے غم میں شریک ہوا۔ خون کا پرسہ دو، مگر پرسہ دینے سے پہلے یہ تو دیکھ لو کہ خون کا پرسہ دینے والے کا اسٹیٹس کتنا بلند ہے۔ جو کر رہے ہیں درجہ کتنا بلند ہے۔ کر رہے ہیں خون کا پرسہ دیجئے، بے شک دیجئے، لیکن یہ تو دیکھو جو خون دینے والے ہیں ان کا درجہ کیا ہے، ان کا اسٹیٹس کیا ہے۔ اس لائق تو اپنے آپ کو بناؤ، تو لائق نہیں بنانا ہے بس خاری محبت خون بہا دینے میں۔ اگر خون کا بہا دینا ہی مقصد امام حسین کا صرف ہوتا تو امام حسین علیہ السلام شہید نہ ہوتے، اپنی شہادت سے بھی نہ جانے کتنے ناحق بہنے والے خون کو بچایا ہے امام حسین علیہ السلام۔ لہذا عزیزوں، اگر ان سے نسبت ہے کسی چیز کی تو اس کا معیار بہت بلند ہے، اس کی ایک کوالٹی ہے عزیزوں، اس کا ایک درجہ ہے، اس کی ایک عظمت ہے، اس کی ایک فضیلت ہے۔ جن کا خون حسین کے غم میں شامل ہوا وہ نبی ہے آدم، وہ پیغمبر ہے، رسول ہے، اولو العزم ابراہیم، موسیٰ، یہ ایسی ذات ہے عزیزو۔ اب سنیے، اس کے بعد جناب اسماعیل، بس عزیزوں میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، جناب اسماعیل کے گوسفن جو ہے نہر فرات کے کنارے چر رہے تھے مگر پانی نہیں پی رہے تھے، پانی نہیں پی رہے تھے۔ تو ایک مرتبہ جو گلہ بان تھا وہ آیا جناب اسماعیل کے پاس اور اس نے کہا کہ گوسفند جو ہے وہ پانی نہیں پی رہے ہیں۔ جناب اسماعیل نے پوچھا اپنے گوسفندوں سے، وہ تو نبی ہے نا، پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم نہر فرات سے پانی کیوں نہیں پی رہے ہو؟ تو جواب دیا کہ ہم تک یہ خبر پہنچی ہے کہ اسی نہر فرات کے کنارے نبی کا نواسا 3 دن کا پیاسا ذبح کر دیا جائے گا۔ لہذا اس مظلوم کی تشنگی پر ہمارا دل ملول ہو گیا اور ہم نے یہ چاہا کہ ہماری پیاس بھی اس مظلوم کی پیاس میں شامل ہو جائے۔ یہ جانور ہے، کہ جو حسین کی پیاس کا اتنا احساس رکھتے ہیں۔ عزیزو، زندگی رہی تو انشاءاللہ یہیں سے کل میں بیان کو شروع کروں۔ اتنا احساس امام مظلوم کی پیاس کہ پانی نہیں پی رہے، پانی سامنے دکھ رہا ہے پانی، مگر چونکہ پیش نظر ان جانوروں کے حسین کی پیاس ہے اس لیے پانی نہیں پی رہے ہیں۔ عزیزو، تعجب نہ کریے اگر عباس نہر فرات میں پہنچ کر کے بھی پانی نہ پئیں تو عباس کیسے پانی پی لیتا؟
کہ جس کی نظروں میں سکینہ پیاسی نظر آ رہی ہے، جس کی نظروں میں حسین کا گلا سوکھا نظر آ رہا ہے۔ ہاں عزادارو، بس ایک روایت سنیے اور مجلس کو ختم کر رہا ہوں، چونکہ بالکل آپ رونے کے لیے آمادہ و تیار ہو گئے ہیں، اور یہ روایت بہت کم پڑھی جاتی ہے۔ آپ بالکل آمادہ ہیں، صرف محسوس کریے گا۔ جب یزید نے سید سجاد کو حکم رہائی دیا تو اس نے کہا کہ اے سید سجاد، ہم تمہاری 3 حاجتوں کو پوری کریں گے۔ میں پوری روایت نہیں پڑھوں گا، صرف ایک گوشہ۔ تو ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا کہ اے یزید، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے لشکر نے جو ہمارے مال و اسباب لوٹے ہیں وہ واپس کر دیے جائیں، اس لیے کہ ان مال و اسباب، لوٹے ہوئے مال و اسباب میں ہماری دادی فاطمہ زہرا کا مکنا بھی ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ وہ پاک و پاکیزہ مکنا نجس ہاتھوں سے مس ہوتا رہے۔ ہاں عزادارو، یزید نے حکم دیا، وہ لوٹے ہوئے سامان لائے گئے۔ کسی معتبر کتاب میں اس کی فہرست نہیں ہے کہ کون کون سا سامان، لیکن عزادارو بس یہی روایت ہے، اور پڑھ کے زحمت تمام کر رہا ہوں۔ ایک ایسا کرتا آیا کہ یزید کی جب نظر اس کرتے پہ پڑی تو یزید نے پوچھا کہ یہ کرتا کس کا ہے؟ تو ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا میرے بابا حسین کا کرتا ہے۔ کہا حسین نے اتنا بوسیدہ اور کوہنا کرتا کیوں پہنا؟ اب امام سید سجاد کہتے ہیں میرے بابا نے یہ پھٹا پرانا لباس اس لیے پہنا کہ میرے قتل کے بعد میرے جسم سے میرا لباس نہ اتار لیں، میرے جسم سے میرا لباس نہ اتار لیں، مگر ایک ملعون نے میرے بابا کے جسم سے لباس کو اتار لیا۔ ہاں عزادارو، اب وہ سنیے، کلیجہ تھام کر کے سنیے۔ اب ایک مرتبہ یزید کہتا ہے کہ یہ کرتا اتنا چھلنی کیوں ہے؟ ہاں عزادارو، ایک مرتبہ امام سید سجاد کہتے ہیں میرے بابا کو اتنے زخم لگائے گئے، اتنے تیر مارے گئے، اتنے نیزے مارے گئے کہ میرے بابا کا کرتا چھلنی ہو گیا۔ اے عزادارو تصور تو کرو، جس کا کرتا اتنا چھلنی ہو، ارے اس کا بدن کتنا چھلنی ہوگا۔ روایت میں ملتا ہے کہ عرش کے نیچے جناب فاطمہ زہرا اسی کرتے کو لے کر کے کھڑی ہو جائے گی اور کہے گی اے پروردگار، اس خون آلود اور چھلنی حسین کے کرتے کے واسطے سے میں تیری بارگاہ میں انصاف چاہتی ہوں۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب منقلبون۔ بار الہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما، ہمارے ان آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار جو مومنین مومنات دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی مغفرت فرما، جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ان کی جان، مال، عزت، آبرو، ایمان کی حفاظت فرما۔ پروردگار جو مومنین مومنات اور بچے اس وقت مریض ہیں، بیمار ہیں، خصوصاً دلارے بھائی اور میرا بچہ، پروردگار
تمام مومنین مومنات کو ابھی اسی وقت شفائے کاملہ عنایت فرما۔ پروردگار تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ جو مومنین مومنات کسی مشکل میں ہیں، تکلیف میں ہیں، اذیت میں ہیں، آزار میں ہیں، پروردگار ابھی اسی وقت ان تمام مومنین مومنات کی مشکلات کو آسان فرما۔ پروردگار جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو از غیب ادا فرما۔ جو بے روزگار ہیں انہیں جلد از جلد اچھا اور بہترین روزگار عنایت فرما۔ جو سر روزگار ہیں ان کی روزگار میں ترقی، برکت، وسعت عنایت فرما۔ پروردگار تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے امام وقت کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ان کے خادم و انصار میں ہم تمام شیعان حیدر کرار کا شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آخر میں آپ لوگوں سے التماس ہے، ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور سید نثار احمد ابن سید ضیاء الحسن، مرحوم سید مختار احمد ابن سید ضیاء الحسن، مرحوم سید ضیافت احمد ابن سید ضیاء الحسن، مرحومہ سیدہ زینت النساء بنت سید ضمیر الحسن، مرحومہ سیدہ کنیز زہرا بنت سید ضمیر الحسن، مرحومہ سیدہ رحمت النساء بنت سید ضیاء الحسن، اور جملہ مومنین مومنات کی ارواح کو ایصال فرما۔